السلام علیکم مفتی صاحب، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ہمشیرہ کا جو ہے نا قرضہ دینا ہے، تو قرضہ قرضہ دینے سے پہلے عمرہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرضہ کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے۔ قرضے کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ اس میت کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر بتلایا جاتا کہ اس کے اوپر قرضہ ہے تو آپ جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ اگر بتلایا جاتا اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے تو آقا نامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرضہ زیادہ اہم ہے بنسبت عمرہ کے۔ عمرہ کرنا سنت ہے اور حقوق العباد میں قرضہ ادا کرنا، واپس کرنا یہ واجب اور فرض ہے۔ اگر انسان نے زندگی بھر استطاعت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، عمرہ ادا نہیں کیا، حج نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کریں گے۔ لیکن اگر انسان کے ذمہ قرض ہے، قرض کے ہوتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، تو قیامت کے دن قرضے کے بارے میں تو سوال ہوگا۔ جہاد کرنا کتنا افضل عمل ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی جان کی بازی اللہ کی راہ میں لگا دیتے ہیں، اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا ہے، تو اس کا شہید کا خون کا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، اس کی بخشش کا اعلان پہلے کر دیا جاتا ہے، بخشش کے فیصلے پہلے ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں شہید جب حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تو کس حالت میں آیا ہے، کہ خون گر رہا ہوگا، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ شہید عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تیری رضا کی خاطر اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تیرے دین کا نام بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ لیکن حقوق العباد میں قرضے کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ مجاہد جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، اس کو قرضہ معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دیں گے لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ سب سے پہلے کوشش کریں قرضہ ادا کریں، پھر اس کے بعد عمرہ کریں۔ لیکن قرضہ کے ہوتے ہوئے اگر انسان عمرہ کر لے تو عمرہ ادا ہو جاتا ہے، چونکہ عمرہ کرنا علیحدہ عبادت ہے اور قرض کی ادائیگی وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ لیکن جب تک انسان کے ذمہ قرض رہتا ہے اس وقت تک چاہے نماز پڑھ رہا ہے، چاہے روزہ رکھا ہوا ہے، چاہے حج بیت اللہ شریف کر رہا ہے، وہ قرض کا جو گناہ ہے وہ تو سر کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنی عبادتیں ہوں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، وہ ساری عبادتیں ادا ہو جائیں گی۔ اگر قرض کے ہوتے ہوئے موت آ گئی ہے تو وہ پھر بھی قرضہ معاف نہیں ہے، وہ رسا پر لازم ہوتا ہے کہ جہاں پر اور حقوق ادا کرنے ہیں اور چیزیں میت کے اوپر واجب ہوتی ہیں تو ان میں قرض کی ادائیگی بھی ادا کرنا لازم ہے۔ ورثاء کو وراثت دی جاتی ہے، تو اسی طرح یعنی کفن دفن کا خرچہ ہوتے ہیں اور باقی یعنی معاملات ہوتے ہیں، تو جہاں پر باقی لوگ وراثت دی جائیں گی تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے میت کا قرضہ اتارنا ضروری ہے۔